العلم نور العلم نور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے۔ جس طرح انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے، اسی طریقے سے غسل کو جاننا، غسل کے احکام کو جاننا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان ناپاک ہوگا اور غسل شریعت کے مطابق، سنت مطابق غسل نہیں کرے گا اور وہ نہا لے گا تو اس سے بظاہر تو وہ صاف ہو جائے گا، لیکن شریعت کے مطابق وہ ناپاک رہے گا اور اس ناپاکی کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا یا پھر قرآن وغیرہ کو چھوئے گا یا مسجد جائے گا تو اس سے سو گناہ ملے گا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہر مرد اور عورت پر یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کا طریقہ جانے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے غسل کرنے سے پہلے نیت کیجئے کہ میں غسل کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر وہ غسل خانے یا جہاں جہاں وہ نہاتا ہو اس جگہ جائے، اور جانے کے بعد سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھے کہ قبلہ رخ ہو کر نہ نہائے اگر وہ ننگا نہا رہا ہو، اور اگر تہبند وغیرہ پہن کے نہا رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد استنجا کیجیے گا، آگے کے مقام میں 3 مرتبہ پانی ڈالے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد بدن کی کسی بھی حصے میں نجاست لگی ہو، چاہے وہ کسی طرح کی بھی نجاست ہو، اس کو اچھے طریقے سے دھوئے، اس طرح کی تمام نجاست چھوٹ جائے بدن سے۔ پھر اس کے بعد جیسے نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں۔ جب وضو کریں تو اس چیز کا دھیان دیں، اگر اونچی جگہ بیٹھا ہے پتھر یا چوکی وغیرہ پہ تو پیر کو دھوئے، اور اگر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے تو پیر کو نہ دھوئے۔ یعنی مسح کرنے کے بعد اگر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے غسل کر رہا ہے تو وہ پیر کو نہ دھوئے، اور اگر وہ چوکی وغیرہ یا اونچی کا بیٹھ کے غسل کر رہا ہے تب پیر کو بھی دھوئے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور تمام بدن کو اچھے طریقے سے تیل کے طریقے چپڑ لے، اس طریقے سے اچھے طریقے سے، تاکہ جو ہے، اور خاص کر یہ چیز سردیوں میں کریں، جاڑوں کے دنوں میں، اس لیے کہ جاڑوں کے دنوں میں ہماری اسکن ڈرائی ہوتی ہے اور پانی تو بہہ جاتا ہے لیکن وہ جذب نہیں ہوتا، یعنی بھیگتا نہیں، وہ بظاہر پانی تو اس میں بہہ جاتا ہے لیکن وہ بھیگتا نہیں ہے۔ اسی لیے سنت ہے کہ اچھے طریقے سے پانی کو چپڑ لیں۔ چپڑنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا تمام پانی پورا اچھے طریقے سے سب جگہ پھیل جائے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سر کو اچھے طریقے سے دھوئے، اس طریقے سے جڑیں اور تمام بال بھیگ جائے، اور اس کے بعد تمام ظاہری بدن میں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جتنا بھی بدن ہے ہمارا ظاہری، تمام بدن میں 3 مرتبہ پانی کو اچھے طریقے سے بہائے اور خوب ملے۔ صابن وغیرہ لگانا تو صابن بھی لگائے اسی درمیان، اور اچھے طریقے سے اس طرح نہائے، اس طرح پانی کو بہائے، اس طرح دھوئے کہ تمام بدن بھیگ جائے، ہلکا بھی ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے گا۔ سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ غسل کا طریقہ، غسل کرنے کے بعد فوراً ہی تہبند وغیرہ پہن کے باہر نکل آئے اور بدن کو پوچھ لے۔ اور اس چیز کا دھیان رکھے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، تو جو 3 چیزیں فرض ہیں جس کو میں ابھی بتاؤں گا اس کو اچھے طریقے سے کرے، اس میں سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ پہلا کلی کرنا، جو ہم وضو میں بتایا، ہم نے غسل کے درمیان وضو جو کراتا ہے اس میں جب کلی کریں گے تو کلی کو اچھے طریقے سے کلی کرنا، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بھی منہ میں کوئی ایسا کوئی کھانے وغیرہ کا چپک گیا ہو دانت وغیرہ میں، یا پان مسالہ کھاتا ہو تو اس کے چپکا رہتا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اس کو چھٹائے، تاکہ اگر وہ چھٹائے گا نہیں، کلی ایسے جلدی کر لیا اور چھٹایا نہیں اور وہ سوکھا رہ گیا، اس کے نیچے جو چپکا ہے سامان اس کے نیچے سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا تو انسان ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ تو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرے، اور اگر روزے سے ہے تو غرارہ نہ کرے، نہیں تو غرارہ بھی کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض ہے ناک پہ پانی ڈالنا۔
جو ہم 3 مرتبہ وضو میں ڈالتے ہیں یہ فرض ہے غسل میں، تو اس اچھے طریقے سے 3 مرتبہ پانی نرم جگہ تک پانی چڑھائے اور خوب اچھے طریقے سے تمام اندر کی گندگی کو پورا چھڑائے، اس لیے اگر کوئی گندگی اندر رہ جائے گی تو اس کے نیچے سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، جیسے میں نے بتایا آپ کو غسل نہیں ہوگا تو پھر ناپاک کا ناپاک رہے گا، تو اس لیے یہ 2 چیزیں اچھے طریقے سے کریں۔ اور تیسری اور آخری فرض غسل میں وہ تمام ظاہری بدن جو میں نے بتایا، تمام ظاہر بدن میں پانی کو بہانا، پورا بدن کو گیلا کرنا، اسی لیے اس میں احتیاط ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے بدن میں پانی بہائے اور خوب اچھے طریقے سے صابن وغیرہ لگائے تاکہ پورا بدن میں جو ہے پورا بھیگ جائے۔ تو یہ 3 چیزیں فرض ہے، تو اس 3 چیزوں میں خاص کر دھیان رکھیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ جو میں نے بتایا ہے، اگر کسی کو غسل سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں کر سکتا ہے، اور جو شخص ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔